آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے علیمہ خانم کے بارے میں عمران خان کو بریف کیا تھا؟ السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ علی امین گنڈاپور کو برطرف کرنے کے بعد جی اس وقت افواہوں کا بازار گرم ہے۔ کیا علی امین گنڈاپور کوئی گند گھولنے جا رہے ہیں، سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ کیا علی امین گنڈاپور اسمبلی تحلیل کرنے جا رہے ہیں؟ کیا سہیل افریدی کا بطور سی ایم نام تبدیل ہونے جا رہا ہے اور کسی اور شخصیت کی انٹری ہونے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے اپوزیشن لیڈر نے بھی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اپوزیشن کے جو نمبر ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے لیے رات گئے، خوشخبری کہاں سے آئی ہے؟ اس حوالے سے بھی بڑی اہم خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو بھی رکھنی ہے سلمان اکرم راجہ کی، جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ہمارے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، جس کے اندر انہوں نے گنڈاپور کے حوالے سے کچھ انکشافات بھی کیے اور ان سے بھی آج صحافیوں نے بڑے سخت سوال پوچھے۔ جیسے ہی گنڈاپور کو ہٹایا گیا نا اور سہیل افریدی کا نام سامنے آیا تو ایک کیمپین شروع ہو گئی، افغانی ہے، افغانی ہے، ملک دشمن ہے، طالبان کا نمائندہ ہے، اس پر بے شمار کیسز ہیں۔ کچھ مخصوص ٹی وی چینل نے ایک باقاعدہ مہم شروع کر دی سہیل افریدی کے خلاف، اور کچھ مخصوص صحافیوں نے آج اڈیالہ جیل کے بعد جب ہم بھی موجود تھے سلمان راجہ سے مخصوص اور مشکوک سوال پوچھے۔ وہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اب صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور، اندازہ کریں آج 9 بجے، پونے 9 بجے وہ کے پی کے ہاؤس سے نکلے ہیں اور پشاور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اندازہ کریں ایک شخص اتنے دنوں سے، ہم رپورٹ کر رہے تھے نا کہ اسلام آباد میں ہی موجود ہے، ایون میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا گنڈاپور سفارشی بھیج رہا ہے خان کو، خان نے ہٹا دیا ہوا ہے، سفارشی بھیج رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے خبریں نکال کے لے آتے ہیں؟ میں نے کہا خان نے کب برطرف کر دیا ہے گنڈاپور کو۔ گنڈاپور اب سفارشی کر کے اپنے آپ کو بحال کروانا چاہتا ہے۔ ایون جو لوگ مجھے ریگولر دیکھتے ہیں، میں نے پشاور جلسے کی جب رپورٹنگ کی تھی نا، میں نے اس وقت آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ بطور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی آخری تقریر تھی، یہ آخری ان کی پبلک اپیرنس تھی، آخری جلسہ تھا، اور ویسا ہی ہوا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا گنڈاپور نکل چکے ہیں، اور جو بندہ اسلام آباد میں موجود تھا اور آج نکلا ہے نا اسلام آباد سے، اندازہ کریں وہ خان سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ نہیں گیا، 36 کلومیٹر دور نہیں گیا، کے پی ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اور گنڈاپور نے پہلے تو بیان دیا نا کہ بھائی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، ویلکم کرتا ہوں سہیل افریدی کو، ان کے ساتھ چلوں گا، اور خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اس کی سیٹ واپس کر رہا ہوں۔ بعد میں وہ استعفے والی پوسٹ گنڈاپور نے واپس لے لی، ڈیلیٹ کر دی، اور بیرسٹر گوہر نے بھی پریس کانفرنس کی نا، انہوں نے کہا کل جو فیصل کریم کنڈی ہیں، گورنر ہے خیبر پختونخوا کے، ان کو استعفیٰ جو ہے ارسال کر دیں گے گنڈاپور، اور سموتھ ٹرانزیشن جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ سب کچھ سموتھ نہیں ہونے جا رہا۔ ایک ایک کر کے جلدی سے آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ خبر ہے خیبر پختونخوا کی سیاست میں ہلچل، قائد حزب اختلاف متحرک اپوزیشن لیڈر کے پی اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ خان نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس 9 اکتوبر جمعرات منعقد ہوگا۔ سیاسی صورتحال، حکمت عملی پر غور متوقع ہے۔ اپوزیشن اراکین تجاویز پیش کریں گے۔ نمبر گیم ذرا میں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 73 ممبر چاہیے، پی ٹی آئی کے پاس 92 ممبر ہیں، اور اپوزیشن کے پاس 53 ممبر ہیں۔ جے یو آئی کے 18 ہیں، نواز لیگ کے 17 ہیں، پیپلز پارٹی کے 10 ہیں، اے این پی کے 4 ہیں، اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے 4 ہیں، تو 53 ہیں۔ اور وہ گنڈاپور نے کہا تھا نا کہ 22 کے قریب لوگوں نے بیان حلفی دیا ہوا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، وہ سلپ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو سی ایم شپ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جا بھی سکتی ہے، اگرچہ چانس کم ہے لیکن جا بھی سکتی ہے۔ اچھا جی، اس ساری صورتحال میں ندیم افضل چن کی انٹری ہوتی ہے، اور وہ ہم نیوز پر آسما شرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہتے ہیں
کہتے ہیں میری خبر کے مطابق سہیل افریدی وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، کل تک دوسرا نام آ جائے گا۔ میں ذرا ان کی آواز آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بیانات لے آتے ہیں، ذرا سنیں۔ میری خبر کے مطابق شاید وہ نہیں بنیں گے۔ اچھا، میرے پاس جو ایک خبر ہے کہ وہ کل تک نام چینج ہو جائے گا۔ اچھا، پی ٹی آئی خود کرے گی چینج؟ پی ٹی آئی خود چینج کرے گی۔ چلیں، یہ آپ نے سن لیا، وہ کہتے ہیں کل تک میرے پاس خبر ہے نام تبدیل ہو جائے گا۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے جو کل کابینہ کا اجلاس چیئر کرنا تھا، بظاہر ہے بطور وزیر اعلیٰ اب پھر ان کا آخری ہی اجلاس ہونا تھا، خبر ہے علی امین گنڈا پور کو بطور وزیر اعلیٰ کابینہ اجلاس کی آخری بار صدارت کا موقع نہیں ملے گا۔ کل ہونے والا کابینہ اجلاس جو ہے وہ بھی ملتوی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے؟ ایک تو شیخ وقاص اکرم کا بیان انتہائی مشکوک ہے۔ شیخ وقاص اکرم ترجمان وہ پی ٹی آئی کے ہیں، بنے وہ جب تک رہے بنے وہ گنڈا پور کے ترجمان رہے اور کے پی کے اندر ہی رہے۔ کہتے ہیں بظاہر کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کو ہٹائے جانے کی کوئی واضح وجہ نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں کوئی واضح وجہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس وجہ سے گنڈا پور کو ہٹایا گیا ہے۔ اچھا، پورا ملک جانتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی وجہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر جناب اسد اللہ خان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، 92 نیوز کے اینکر ہیں، کہتے ہیں علی امین کے اسمبلی توڑنے سے پہلے پی ٹی آئی کو چیف منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہوگی۔ کیا یہی راستہ ہے گنڈا پور کو کھیل خراب کرنے سے روکنے کا؟ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ گنڈا پور کچھ اسمبلی تحلیل کر دے، وہ سپیکر کو وہ بھیج دے اس کو جو ہے کنڈی کو، گورنر کو سمری کہ اسمبلی تحلیل کی جائے، اس سے پہلے کوئی اس طرح کا گند گھولے، فوری طور پہ پی ٹی آئی کو گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو کرنی ہوگی، کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے تو پھر آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سہیل افریدی اس وقت سپیکر چیمبر کے اندر موجود ہے، کے پی اسمبلی کے چیمبر کے اندر، اور وہاں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سموتھ ٹرانزیشن ہو جائے، یہ ساری تیاریاں اور بہت کچھ، یعنی آپ کو بتایا نا افواہوں کا بازار گرم ہے۔ خوشخبری کیا آئی ہے؟ خوشخبری یہ آئی ہے کہ جو اعجاز چودھری ہیں، سابق سینیٹر، جن کی جگہ پہ رانا ثناء اللہ کو بھیک میں سیٹ دے دی گئی، ان کی 3 کیسز کے اندر ضمانت منظور ہوئی ہے، یعنی ضمانتوں کا سلسلہ اب شروع ہو گیا۔ خبر ہے اعجاز چودھری کی 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں میں بڑی پیش رفت۔ عدالت نے اعجاز چودھری کی 3 مقدمات میں ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ عدالت نے 3 مقدمات میں ضمانتیں منظور کرنے کا حکم سنا دیا۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اعجاز چودھری کا وکیل میاں علی اشفاق نے دلائل مکمل کیے۔ مسلم لیگ نون کا آفس جلانے، گلبرگ میں کنٹینر جلانے سمیت 3 مقدمات درج ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا، درخواست میں موقف۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں اسی مقدمے میں منظور ہو چکی ہیں۔ تو یہ آج واحد، ایک تو گنڈا پور کو ہٹایا گیا، دوسری یہ خوشخبری پی ٹی آئی کے لیے آئی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے۔ مسلسل جو ہے وہ سہیل افریدی کے خلاف مختلف ٹی وی چینل نے اب کیمپین چلانا شروع کر دیا ہے اور معاملات بڑے مشکوک ہو چکے ہیں۔ گنڈا پور نے استعفے کا اعلان کیا اور خود ہی پھر اس پوسٹ کو بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ اب ذرا آخر میں آپ کے سامنے کچھ کلپس رکھنا چاہتا ہوں جو آج سلمان راجہ صاحب سے گفتگو ہوئی، جو انہوں نے انکشاف کیے، اور پھر مختلف صحافیوں نے جو ان سے عجیب و غریب طرح کے سوالات پوچھے۔ یہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ مشکلات نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل نہیں بنے گا۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایم پی اے جو ہے وہ غداری کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے، اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں کوئی ہمیں مسئلہ نظر نہیں آتا، خان صاحب کو مسئلہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم دیکھیں گے جو بھی صورتحال ہوگی وہ اس کا ہم تدارک کریں گے۔ لیکن ضروری بات یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے خون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم ایک ایسی پالیسی کے علمبردار ہیں جو دیرپا حل دے گی دہشت گردی کا، مصنوعی حل نہیں دے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا، کچھ پتہ چلا ہے کہ ابھی ذرائع سے خبر ملی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو پارٹیاں ہیں، مختلف پارٹیاں، اپوزیشن پارٹیاں، ان سے رابطہ کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ ملیں، ہم ایک فارورڈ بلاک بنا کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے۔ دیکھیے میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، یہ افواہیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہوگا، اور نہ اس کا کسی کو کوئی فائدہ ہوگا۔ علی امین صاحب پارٹی کے وفادار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، کیا وہ اتنی بڑی حکومت چلا پائیں گے؟ انشاءاللہ چلا پائیں گے۔ خان صاحب نے واضح ہدایات دی ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑی تجربہ کار کابینہ ہوگی، خان صاحب نے اس حوالے سے بھی کچھ ہدایات دی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کابینہ میں بھی کچھ چینجنگ ہوگی؟
जी ज़ाहिर है होगी कुछ। आखिरी सवाल सिर्फ ये बता दें कि ये जो तब्दीली है ये होगी कब तक? ये कल तक हो जानी चाहिए ना जी। इसका इजलास सब बुलाया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, और सुहेल अफरीदी साहब को मुंतखब किया जाएगा बतौर वज़ीर आला। जी बहुत शुक्रिया। राजा साहब मौलाना फजल रहमान चलो बेटा। साहब ये डिमांड करते रहे काफी अरसा से कि अली मीन साहब को तब्दील होना चाहिए, कि अब तल्लुकात उनके साथ कोई बेहतर हो सकते हैं? नहीं, इसका मौलाना फजल रहमान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तब्दीली का ताल्लुक उस खूरेज़ी से है, उन शहादतों से है जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं। शुक्रिया। थैंक यू। आप ये मनाज़र देख रहे थे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। आज इन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सवाल का जवाब दिया, तस्दीक की। अलीमा खान आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आई, उनकी गिरफ्तारी का खदशा मौजूद था, इसलिए सलमान अकरम राजा की जानब से गुफ्तगू की गई है और उन्होंने तस्दीक की है कि अली अमीन गंडापुर से हम उम्मीद करते हैं कि वो चुप करके इस्तीफ़ा दे के साइड पर हट जाएंगे, मज़ीद तमाशा या गंद नहीं फैलाएंगे। एक सवाल ले लें कि जो मौजूदा KPK की सूरत हाल है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ऐसे में KPK वज़ीर आला को तब्दील करके नया वज़ीर आला लगाएंगे तो सूरत हाल के ऊपर मनफी असरात नहीं पड़ेंगे? नहीं, कोई मनफी असरात नहीं पड़ेंगे। देखिए ये बिल्कुल लग़्व इल्ज़ाम है कि वो तालिबान नवाज है। FIA में उनके खिलाफ केस है, वो कोई रुकावट तो नहीं है लीगली? अगर बता दें FIA में 2025 में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सलमान साहब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग अदम एतमाद में कोई नया वज़ीर आला सामने आ गया तो क्या करेंगे? में एतमाद नहीं होगा। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें, और हमारी वहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। ये समझते हैं कि अली अमीन को जो है वो सजा दी जा रही है कि उन्होंने अलीमा खानम के बारे में इमरान खान को ब्रीफ किया था? ऐसी बात नहीं है। देखिए आज इमरान खान साहब ने अली अमीन साहब के हवाले से भी नेक जज्बात का इजहार किया। वो समझते हैं कि अली अमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें। सलमान अकरम राजा साहब, पहले अलीमा खान की जानिब से यहाँ पे बयान दिया जाता था इमरान खान के, तो अब अलीमा खान का वो किरदार होगा या नहीं? इमरान खान ने उनको क्या बयानात देने से रोक दिया है? देखिए नौरीन आपा बयान देंगी, खान साहब की जो बात है वो पेश करेंगी। आज भी आपने देखा कि अलीमा बीबी को गिरफ़्तार करने अडियाला जेल के गेट पे पुलिस खड़ी थी, उनके ख़िलाफ़ बहुत से मुकदमे बना दिए गए हैं, तमाम झूठे हैं लेकिन बहरहाल हैं। तो अलीमा बीबी को हम ये समझते हैं, खान साहब ये समझते हैं कि उनके ऊपर अब जो फोकस है उसके पेश नज़र नौरीन आपा अगर बात करें तो बेहतर होगा। सलमान साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की तरफ तो आप जाते हैं, आप बात करते हैं। नहीं, हमने अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात की बात की है। आप कहते हैं कि मुज़ाकरात से दूसरी अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए तो जाएं। आप जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? सियासी मसाइल का हल भी मुज़ाकरात, बिल्कुल उसमें क्या बिल्कुल। बात है? देखिए हमने कब कहा है, हमने हमेशा ये कहा है कि आइन और कानून की बहाली के लिए, शराफत की बहाली के लिए हम